والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا لا تعداد شکر ہے، عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت بخشی ہے۔ آج کی یہ محفل پاک محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور محبوب علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ لَكَ ذِكْرَكَ آپ کی خاطر کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کی نگاہ علم میں یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، محبوب کی شان، محبوب کے کمالات، محبوب کے معجزات، محبوب کی ولادت کا ذکر ہوگا تو کچھ لوگ دل میں تکلیف اور بوجھ محسوس کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے قلب نازنی پر اپنا شفقت والا پیغام بھیجا، فرمایا محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی مرضی آئے آپ کے ذکر کے خلاف پمفلٹ چھاپے، لیکچر تیار کرے یا فتوے اور دلائل طلب کرے، محبوب کوئی کچھ کرتا رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ عزیزان محترم، حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آج تک کسی نے دلیل نہیں مانگی کہ اس ولادت پر ہم خوشی کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن جب محبوب علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو لوگ دلائل طلب کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کا موقع ہو، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، سٹیج بنائے جا رہے ہیں، لیکن کسی نے زحمت گوارا نہیں کی
کہ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ کسی کو فتویٰ یاد نہیں آتا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی کہیں جھنڈی لگ جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت کے کوئی جناب پرچار شروع کر دے تو لوگ دلائل مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یقین فرمائیں اولاد کا مل جانا نعمت ہے، رزق کا اضافہ ہو جانا نعمت ہے، کوئی مکان بنا لیتا ہے نعمت ہے، کائنات کی بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں ساری نعمتیں ہیں، مگر کوئی نعمت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات میں نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، کائنات کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مجھے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے محبوب اگر آپ کا وجود مسعود میں تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ آج جتنی پہلے امتیں گزر چکی ہیں، جب وہ کوئی گناہ کرتی تھی نا تو صبح ان کے دروازے پہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا تھا، کندہ ہوتا تھا اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ کوئی شراب پیتا، کسی بیماری اور گناہ میں مبتلا ہوتا، لکھا جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی گناہ کرتا تو اس کی شکل بگاڑ دی جاتی، مسخ کر دی جاتی، بندر بنا دیا جاتا، ریچھ بنا دیا جاتا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر جتنے آئے، ویسے عقائد کی کتابوں میں 2,00,000 کم و بیش 24,000 ہے، لیکن یہ غلط العام ایک بات ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہے۔ تو چلے جو زد و عام جو بات ہے لوگوں کی زبان پر، اس پر آپ دیکھ لیں کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بھی ہوں تو ان کی جتنی امتیں ہیں جب گناہ کرتی ہیں چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، ریچھ، بندر اور ہاتھی بنا دیے جاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اب آپ آ گئے ہیں، اب میں کسی کو عذاب نہیں دوں گا، آپ کے وجود کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کا جتنا ذکر کیا جائے، جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا محبوب فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں نا یونیورسٹیز میں، ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منبع معجزات ہیں، اللہ نے محبوب کو منبع معجزات بنا کے بھیجا، تو فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کی تعظیم کی ہے، ان کو سجدہ تعظیمی کیا ہے، کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی فرشتوں نے کی ہے؟ اگر فرشتوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی ہے تو آپ کا یہ دعویٰ درست ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منبع معجزات ہے۔ اور اگر نہیں، آپ نہیں دکھا سکتے قرآن و حدیث میں کہ فرشتے محبوب کی بھی تعظیم کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، سوال کرنے والوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم تو فرشتوں نے ایک بار کی ہے، اور محبوب کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم ایک بار ہوئی، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی ساتھ، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں کہ فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے نہ پیش کر رہے ہوں۔ اور فرمایا محبوب آپ کی تعظیم یہ ہے، آپ مشکوٰۃ شریف پڑھیں، حدیث کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور عظمت کی اظہار کی خاطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر انور پر 70,000 فرشتہ صبح آئے گا حاضری دینے کے لیے، 70,000 فرشتہ شام کو آئے گا۔ اور جب ایک کوئی فرشتوں کی جماعت آ کے میری جو ہے مزار مقدسہ پر حاضری دے کے جائے گی، دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو یہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو ہے یہ انسان، اس کی عظمت اتنا زیادہ ہے، یہ بعض اوقات فرشتوں سے بھی افضل مقام اللہ ان کو دیتا ہے۔ فرشتے تو بارگاہ مصطفی میں ایک بار جاتے ہیں، قیامت تک نمبر نہیں آتا، اللہ جس سے راضی ہوتے بار بار مدینہ شریف اس کو حاضری نصیب کرواتا ہے۔ میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جتنے حج کے اعمال ہیں ان سب میں محبوب کی محبت کا اظہار ہے۔
جتنے حج کے اعمال ہیں ان سب میں عقائد اہل سنت ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کیسے؟ میں کمزور بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو بھی بات کروں گا با حوالہ کروں گا قرآن سے، حدیث سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ لوگ اگر غور کریں تو مکہ مکرمہ کے اندر پہلے بیت اللہ شریف ہے، بڑی عظمت ہے، جہاں بیت اللہ ہو اس مقام کی کیا ہی شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، لیکن اللہ نے مکے کے لیے قسم نہیں اٹھائی۔ حجر اسود ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی، مقام ابراہیم ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی، حتیم ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی، چاہے زمزم ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا کس لیے قسم اٹھائی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو اس شہر میں جلوہ گر ہیں، مکے کا ہونا عظمت کی بات، وہاں پہ بیت اللہ شریف ہونا عظمت کی بات، مینا عرفات مزدلفہ کے میدان ہونا عظمت کی بات۔ محبوب یہ ساری عظمتیں ہماری نظر میں ہیں، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کی سعادت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا وقت آئے گا نا، قیامت کے قرب قیامت میں، قیامت کے قریب قریب اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا اور فرمائے گا جاؤ اس بیت اللہ کو نا دلہن بنا کے، سجا کے، مرصع کر کے جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتے آئیں گے اور کعبے کو سجائیں گے، اور اسی طرح جب اٹھا کے جنت میں لے جانے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو اللہ زبان عطا فرمائے گا، یہ گفتگو کرے گا اور فرشتوں کو کہے گا فرشتوں مجھے پہلے جنت میں نہ لے جاؤ، مجھے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ آپ تفسیر عزیزی کا مطالعہ کریں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ باقی کتابیں عربی کی ہیں، ہو سکتے ہیں آپ کو پڑھنا نہ ہے، تفسیر عزیزی تو اردو میں ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ بیت اللہ کہے گا مجھے جنت میں نہ لے جاؤ، پہلے مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤ۔ پتہ چلا مدینے جانے کی خواہش ہم گناہ گاروں کی نہیں ہے، بیت اللہ کی بھی خواہش ہے کہ ہم مدینے حاضری دیں محبوب کے روضہ انور پر۔ فرشتے اس کو سجا کے، اس کو دلہن بنا کے، اس کو مرصع کر کے محبوب علیہ السلام کے دیار میں لے چلیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے غلام مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر مجھے صلاۃ و سلام کے ترانے پیش کرتے ہیں، مجھے پھول پیش کرتے ہیں، وہیں بیت اللہ آئے گا، فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اور وہاں بیت اللہ مجھے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اپنی قبر انور سے جواب دوں گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ۔ پھر میں اس کعبے سے سوال کروں گا اے بیت اللہ یہ بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ مجھے جواب دے گا۔ اب یہ مستقبل کی خبر محبوب دے رہے ہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی محبوب کا وصال نہیں ہوا، ابھی محبوب ظاہری طور پہ حیات ہیں، اور یہ آنے والے وقت کی قرب قیامت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میرے محبوب کے علوم غیبیہ کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کے اظہار کے پر قربان جائیں۔ محبوب فرما رہے ہیں یہ آئے گا مجھے سلام کرے گا، پھر میں اس سے سوال کروں گا بیت اللہ یہ بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو یہ مجھے جواب دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرا طواف کیا میں اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، جس نے مجھے پیار سے دیکھا جو میرے لیے صبر کر کے آیا میں اس کے لیے بھی شفاعت اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے آقا فرماتے پھر میں اس سے سوال کروں گا بیت اللہ یہ بتا جو لوگ ترستے رہے اور تیری بارگاہ میں نہ آ سکے، جو حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے، طواف نہیں کر سکے، تیری زیارت نہیں کر سکے، تو بیت اللہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یا رسول اللہ جن کا کوئی نہیں ہے آپ تو ہیں، میری بھی شفاعت کریں اور ان امتیوں کی بھی شفاعت فرمائیں۔
توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات اور بھی کر دوں۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، میرے آقا نے بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور اس حدیث کے تحت بڑے بڑے فقہا اور محدثین نے لکھا، اگر کوئی بندہ کعبے کے احترام میں کمی کر لے گا اتنا گناہ نہیں ہوگا جو مومن کی دل آزاری کرے گا، جو اتنا بڑا گناہ ہے۔ جو مومنین کی عزت کو پامال کرے گا، مومنین کے خلاف زبان درازی کرے گا، جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید وہ کعبے کی ادب نہ کر سکے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جو مومن کی تعظیم نہ کرنے کا گناہ ہے۔ اور پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہی سبب ہے کہ اللہ والے کچھ ایسے اللہ نے تخلیق فرمائے، ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کے کئی مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی بندہ بیت اللہ شریف پہ جاتا ہے تو اس کو 120 رحمتیں ملتی ہیں، 60 اس کو رحمتیں ملتی ہیں جو وہاں پر طواف کر رہا ہے، 40 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو وہاں عبادت کر رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہا، محبت سے کعبہ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو فرمایا 120 رحمتیں اس کو ملے جو کعبے کا سفر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ کسی مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی، وہ ولی نہیں ہے، وہ غوث نہیں ہے، وہ قطب نہیں ہے، وہ ابدال نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شعب الایمان اور کنز المال کی حدیث پاک ہے، جب کوئی کسی مسلمان بھائی کو صرف اللہ واسطے مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آیا تو تھا کسی کو ملنے کے لیے، جہنمی تھا، مگر زیارت کر کے ایک مومن کی اٹھنے سے پہلے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اکیلا نہیں آتا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ آپس میں فرشتے سوال کرتے ہیں، یار یہ بندہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے، ایک اللہ کے بندے کو، اور بندہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی قطب نہیں ہے، کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، کوئی صالحین میں شمار نہیں ہے، صرف مومن ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے۔ تو جب ان کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ 70,000 فرشتہ کہتا ہے یہ جو چل کے آیا اس کو کام تو کوئی نہیں تھا، صرف یہ اللہ کے بندے کی مسلمان بھائی سمجھ کے زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، تو فرشتوں اس کو مبارکباد دے دو، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یارو اگر کوئی مومن کی زیارت کرے بخشا جائے۔ مومن سے اعلیٰ درجہ ہے ولی کا، ولی سے اعلیٰ درجہ ہے صالح کا، صالح سے اعلیٰ درجہ ہے شہید کا، شہید سے اعلیٰ درجہ ہے صدیق کا، اور صدیق سے اعلیٰ درجہ ہے نبیین کا، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عام بندے کی جو زیارت کرے اس کو تو درجے ملتے ہیں۔ یہی سبب ہے جنہوں نے میرے آقا کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے وہ صحابی بنے ہیں۔ ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کوئی ولی غوث اور صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ جاتا ہے نا بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ الٹا چکر ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے الٹا چکر ہے لیکن چکر سیدھا ہے، یعنی یہ دل ہے نا، جس سمت میں دل ہے اس سمت میں قبلہ ہوتا ہے اور وہیں سے طواف کیا جاتا ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں یہ دل جس جانب ہے اسی جانب بیت اللہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے پتہ چلے یہ بھی دل بر کا گھر ہے، وہ بھی دل بر کا گھر ہے، دونوں گھروں کا کنیکشن جڑے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا پھر یہ 7 چکر کیوں ہے؟ یہ 8 بھی ہو سکتے تھے، 9 بھی ہو سکتے تھے، یہ زیادہ بھی ہو سکتے تھے، کم و بیش بھی ہو سکتے تھے، یہ 7 چکر کیوں ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، چکر بھی طواف کے 7 ہیں۔ جو محبت سے اس کعبے کا طواف کرتا ہے جیسے ہی اس کے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، روض الانف کے اندر ہے،
اگر اردو میں پڑھنا چاہیں ضیاء النبی شریف کے اندر ہے، الدر المنظم کے اندر ہے، متعدد کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، 4 مرتبہ زندگی میں رویا ہے۔ ایک اس وقت رویا جب یہ شیطان بنا ہے۔ اچھا، اگر آپ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی غور کریں نا، اگر غور کرنے کی طاقت سے غافل ہیں تو کسی عالم سے سوال کریں کہ یہ شیطان بنا کیوں شیطان ہے، اس کے شیطان بننے کا سبب کیا، یہ شیطان کیوں بنا ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پھر دیکھیں یہ شیطان کیوں شیطان بنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تو نے آدم کی تعظیم کیوں نہیں کی، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، کیوں نہیں کی بتا؟ وہ جواب دیتا ہے میرے مالک، میرا معبود تو ہے، میرا الہ تو ہے، میرا خالق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میں تجھے عبادت کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، میں آدم کو نہیں کرتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ بات غلط ہے؟ کیا معبود معاذ اللہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ معبود تو اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر آپ یہ بات کریں کہ اے اللہ تو معبود ہے، لا الہ الا اللہ آپ پڑھیں، آپ اللہ کو معبود برحق مانیں، الہ مانیں، عبادت کے لائق مانیں، آپ مومن، اور شیطان یہی بات کرے پھر شیطان بن جائے، سبب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا، اہل علم کے دامن میں جانا پڑے گا، محدثین مفسرین سے سوال کرنا پڑے گا، وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، کہے تو وہ صحیح رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن وہ نبی کو چھوڑ کے خدا کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو چھوڑ کے مجھے مانے گا اس کو ابلیس بنا دوں گا، جو میرے نبی کو مان کے مجھے مانے گا اس کو حالت ایمان نصیب کر دوں گا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کوئی اتنا مشکل بات تو نہیں کر رہا جو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ تو نبی کو مان کر خدا کو ماننا یہ توحید حقیقی ہے، اور نبی کو چھوڑ کے خدا کو ماننا یہ توحید شیطانی ہے۔ اب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے، اور ہیرا تو کن تو نبیًا کا جلوہ خانہ ہے، ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر خدا کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو ابلیسی توحید عطا فرماتے، جو نبی کو مان کر خدا کو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توحید حقیقی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، سجدہ نہ کیا، تعظیم نہ کی نبی کی، پھر رویا۔ دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب زمین پر پھینکا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملتا ہے اور کہتا ہے جی مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مہربانی کریں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم نے جب اللہ سے کلام کیا تو اللہ نے فرمایا یہ میرے پیارے آدم کی قبر پہ چلا جائے، مزار آدم پہ جا کے سجدہ کرے۔ تو اس ابلیس نے کہا میں نے زندگی میں تو مانا نہیں، مزار پہ کیوں جاؤں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ زندگی پہ تو میں نے مانا نہیں تو میں مزار پہ کیوں جاؤں؟ اس نے انکار کر دیا۔ اور تیسری مرتبہ یہ شیطان کب رویا؟ میں یہ کوئی لیلا مجنو کی داستان نہیں سنا رہا، میں حدیث پاک محبوب کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ شیطان کب رویا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میری ولادت ہوئی اس دن شیطان رویا، اپنے سر میں مٹی ڈالی، بڑا پریشان تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت پہ کیوں رویا؟ فرمایا اس لیے رویا کہ مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام نے میرے نام کا وسیلہ پیش کیا تھا، اللہ راضی ہو گیا تھا، یہ رو اس لیے رہا تھا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں ان سے عیب کراؤں گا، میں ان سے گناہ کراؤں گا، یہ تو اس نبی کے نام کا وسیلہ پیش کریں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ارے اب تو یہ دنیا میں آ گئے ہیں، جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنے خدا کو کہہ دو ہم تجھے نہیں مانتے، پتھر برسائے ہمارے پر۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، لیکن تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنے خدا کو کہہ دو ہم تجھے نہیں مانتے، پتھر برسائے ہمارے پر۔ اللہ
اللہ نے فرمایا آپ محبوب آپ آ گئے ہیں، آپ رحمت للعالمین، اب آپ کی وجہ سے میں ان کو کچھ نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے میں کسی کے چہرے مسخ نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ قبر میں اور حشر میں بات ہوگی، لیکن محبوب آپ جو جلوہ گر ہیں اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ تو اس لیے وہ رو رہا تھا کہ میں جو نبی کو غلاموں کو بہکاتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، تو یہ تو اس نبی کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگا۔ اور چوتھی مرتبہ کب رویا؟ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، جب سورہ فاتحہ الحمد شریف نازل ہوئی اس وقت رویا۔ اچھا سورۃ فاتحہ تو ہمارے لیے ہے، مسلمان سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو کیا پرابلم تھی، اس کو کیا تکلیف تھی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، اور یہ نبی کے امتی جب کوئی کوتاہی کریں گے پھر یہ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ، اور جب یہ جئیں گے تب بھی پڑھیں گے سورۃ فاتحہ، اور جب ان کا کوئی دنیا سے چلا جائے گا جب بھی پڑھیں گے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 7، جہنم کے دروازے بھی 7۔ یہ رو رہا تھا میں گمراہ کروں گا، یہ زندوں پر بھی فاتحہ پڑھیں گے، مرنے والوں پہ بھی فاتحہ پڑھیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اس لیے رو رہا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اتنی برکتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ محبوب کے جسم کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دیتا، محبوب کے جسم کی وجہ سے ہمیں ریچھ بندر ہاتھی نہیں بناتا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، عیبوں کے پردے ہٹاتا نہیں۔ چاہیے تو ہے نا کہ ہم ہر وقت اس محبوب کا ذکر کریں، اور پھر ذکر کی دلیل بھی نہ مانگیں، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب نے فرمایا ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ پڑھے لکھے اہل علم لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں جب طائف کے بازاروں میں میرے محبوب پہ پتھر برسائے گئے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا دی تھی یا بد دعا دی تھی؟ آپ نے تو دعا دی تھی۔ تو یارو جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے دعائیں دیتا ہے، کیا جو اس کا ذکر کرے اس سے نبی ناراض ہوگا کہ تم میرا میلاد کیوں منا رہے ہو، میرا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا نبی ناراض ہوگا؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے، فرشتے آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ان کے اوپر پہاڑ رکھ دیں، ان کا کچومر نکال دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی، مسلمان ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبی کے دشمنوں کو اللہ عذاب دینا چاہے، محبوب کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ فرمائیں تو عذاب دے دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ تو جو نبی کے دشمنوں پر عذاب ہو تو محبوب پسند نہیں فرماتے، تو نبی اپنے غلاموں پر عذاب کیسے پسند فرمائیں گے؟ یا رسول اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پورا عقیدہ آپ پڑھ لیں، جتنے شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں حرم کے اندر، سب کا تعلق عقیدہ اہل سنت سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا جب ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو، مسلمان ہو، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا ہو، کسی مکتب کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ طواف شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جا کے شروع ہو جاؤ استلام نہ کرو؟ حجر اسود کے استلام کے بغیر طواف شروع کر دیا تو طواف ہوتا ہی نہیں۔ آپ جب تک استلام نہ کریں آپ کا طواف نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی آپ غور تو کریں کہ یہ حجر اسود کو اتنا اللہ نے عزت کیوں دیا؟ استلام کا معنی سلام کرنا، جب تک اس پتھر کو سلام نہ کریں آپ طواف ہی شروع نہیں کر سکتے۔ اس پتھر میں خاصیت کیا ہے؟ معتبر کتب حدیث کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، ورنہ تو نفع نہیں دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اتنی آدھی حدیث سارے پڑھ کے چپ کر جاتے، آگے نہیں پڑھتے۔ یہ تو وہی بات ہے نا، ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھا نا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے نہیں مرتے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ آدھی حدیثیں بیان کی، آدھی آیات بیان کی، باقی چھوڑ دی، تو آدھی حدیث ہے یہ۔ آگے بھی اس کا حصہ ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے تھے
انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو کون ہی ماری؟ فرمایا اے فاروق اعظم کیسی بات کرتے ہو، یہ نفع بھی دے سکتا ہے، یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائی ہے، جو یہ استلام کرے گا، اسے سلام کرے گا، قیامت والے دن یہ اس کی شفاعت کرے گا، یہ تو نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ حجر اسود کا استلام کرے گا، پتھر کے اندر اللہ نے اپنی عطا سے یہ طاقت رکھ دی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، یہ جو بھی اس کا استلام کرے فوراً اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے ابے کا نام بھی جان لیتا ہے یہ پتھر۔ حدیث پاک ہے قیامت والے دن یہ کہے گا باری تعالیٰ فلاں اور فلاں کا بیٹا میرے پاس آیا تھا اور اس نے سلام کیا تھا، میں شفاعت کرتا ہوں، میرے مالک اس کی شفاعت قبول فرما۔ ہے پتھر، حدیث ہے، یہ جناب والا شفاعت کرے گا۔ یارو پتھر کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا ہے، اور میرے آقا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے قبرستان میں جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرے، پتھر کو پتہ چل جاتا ہے، قبر والے کو پتہ نہیں چلتا، جس کی عظمت مومن کی کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے آگے چلیں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ یہاں ہمارے کچھ لوگ نا کوئی نام چومے لوگ لڑ پڑتے ہیں، کیوں چوما؟ اچھا، چومنے والے دوسروں سے لڑ پڑتے کیوں نہیں چوما؟ اس پر مناظرے اور باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتے اصول شریعت، ایک ہوتے اصول فقہ۔ اصول شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو قرآن میں ملے، حدیث میں ملے، اجماع ہو یا قیاس، یہ 4 اجزاء ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی ملے چاروں میں سے تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اصول فقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ فرضیت اور وجوب کا حکم قرآن سے ملتا ہے، سنت محبوب کے قولی فعلی تقریری طریقے سے ملتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ کر لو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا۔ مباح یہ ہے کہ اگر کر لو تو ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرو تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چومنا جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ ہے مستحب۔ جو چومے تو ثواب ہے، نہ چومے تو گناہ نہیں ہے۔ چومنے والے نہ چومنے والوں کو اتنا زد و کوب نہ کریں اور دوسرے ان کو نہ کریں، لیکن ایک مسئلہ فقہا نے بیان کیا کہ جہاں سارے چومنے والے بیٹھے ہوں اور ایک اکڑ کے بیٹھا رہے میں نہیں چومتا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ جہنم میں نہ بھیج دے، تو نے میرے محبوب کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ ایک بہت بڑے محدث کے پاس حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا حضرت یہ جو لوگ انگوٹھے چومتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں حافظ ہوں، عالم ہوں، میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، پہلے یہ بتاؤ جو بندہ انگوٹھے چومتا ہے وہ نبی کی تذلیل کرتا ہے یا نبی کی تعظیم کرتا ہے؟ اس نے کہا جی تعظیم کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تم یہ مانتے ہو کہ محبوب کی محبت میں انگوٹھے چومنا یہ محبوب کی تعظیم ہے، تو اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اے ایمان والو میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ طریقہ نہیں بتایا، جو بھی تعظیم کا طریقہ ہو وہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو اگلی بات جلدی سمجھ آئے گی۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومنے کے مسئلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلیں بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ فتویٰ دیں کہ چلیں انگوٹھے نہیں چومیں گے، جب سرکار کا نام آئے گا یہ 4 انگلیاں چوم لیں گے، جائز ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، انگوٹھے نہیں چومنے دیے تو ہم آپ کو انگلیاں بھی نہیں چومنے دیں گے۔ میں نے کہا پھر لکھ کے تو کہیں نہیں چومنے دو گے، لیکن جب بھی کسی مکتبہ فکر کا بندہ جاتا ہے حج پہ یا جاتا ہے عمرے پہ، اس وقت مسلک پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نہیں سمجھے گی؟ چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ ہر بندہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا وہاں آپ مناظرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، یہاں چوم رہے ہیں، بات کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ چوما کیوں، یہ پیر سے سلام کیوں کیا، اشارہ کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتہ رش بہت ہے، آگے جائیں تو حبشی پسلیاں کڑکا دیں گے، لہٰذا ہم نے دور سے کھڑے ہو کے محبوب نے اجازت دی ہے، سلام کر رہے ہیں، اور سلام جب کر رہے ہیں استلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنی دور سے جو استلام کر رہے ہو پتھر کو پتہ چلتا ہے؟ جی چلتا ہے پتہ،
میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہے کہ پتھر کی آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا رش بہت ہے، قریب نہیں جا سکتے، کیا دور سے چلے جائیں، دور سے کھڑے ہو کے سلام کریں، اس پتھر کا تصور کریں تو کیا پتھر جان لے گا؟ کہا ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پتھر دور ہو، آپ تصور کریں، سلام کریں، چوم لیں، آپ پر جناب شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم پتھر کا تصور کر کے چومو، ہم نبی کا تصور کر کے چومتے ہیں، میرا نبی بھی جانتا ہے میرے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ نعرے تھوڑے کم لگائیں، وقفہ تو مل جاتا ہے، مجھے تقریر بھی بھول جاتی ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ ابھی تو ہم یہ پورا مہینہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے پروگرام ہے، اور پورا مہینہ ہی کئی پروگرام ہے، تو تقریریں بھی ہوں گی۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں اور اپنی دل کی تختی پر لکھیں، آپ کو کام دیں گی۔ تو ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ یہ سارے لڑائی کے دندے پیٹ کے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث پر آپ غور کریں تو پھر کوئی لڑائی نہیں ہے، پھر آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو پائیں گے۔ میں تو یونیورسٹیز میں بھی کہتا ہوں، میں ٹی وی چینلز میں بھی کہتا ہوں کہ جو عقائد ہمارے وہ قرآن و حدیث سے بارک ہیں۔ اگر کوئی خطیب ان پڑھ ہے، کوئی خاچ مارتے تو وہ ذمہ دار ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس ہو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔ جتنی کتب ہیں تفاسیر کی آپ اٹھا لیں، ٹوٹل آپ کو ایک میں سوال آپ کے ذہنوں میں قائم کرتا ہوں، مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ جتنے انبیاء ہیں نا، سارے نبیوں کا معجزہ یہ ہے کہ جب وہ کسی پتھر کے اوپر قدم رکھ دے نا، وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے موم کی طرح۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کتنے پتھروں پہ قدم رکھا ہوگا، وہ نرم ہوئے ہوں گے، لیکن اس مقام ابراہیم پر آپ کے قدموں کے نشان کیوں باقی ہیں؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو آپ تفاسیر پڑھیں، پہلا سپارہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک وہ جو امام الانبیاء آئیں گے، وہ سید المرسلین آئیں گے، وہ ختم المرسلین آئیں گے، وہ سید المرسلین آئیں گے، وہ سید کریمین آئیں گے، وہ سید المجتہدین آئیں گے، وہ سید المواحدین آئیں گے، میرے مالک ان کو میری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، قبولیت کی نشانی کے طور پہ قدموں کے نشانات کو باقی رکھا۔ یعنی محبوب کی آمد کا، محبوب کی میلاد کا، محبوب کی میلاد کا، محبوب کی ولادت کا ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کے کیا۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کی نشانی یہ بتائی کہ پتھروں پہ اے ابراہیم تیرا نشان باقی رہے گا، اور یہ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد سے آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب کوئی یہاں پہ آ کے مصلی نہیں بچھائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی امامت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جو پانچوں وقت وہاں مصلی بچھایا جاتا ہے، یہ اس بات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے نبی کا میلاد منایا تھا۔ کوئی غلط بات ہے اس کو رد کر کے دکھائے جی نہیں ہے میں قرآن نہیں مانتا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقائد آج کے نہیں ہیں، یہ میرے آقا کے زمانے سے اور صحابہ سے۔ آگے چلیں، زمزم شریف، زمزم کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں۔ کون سی خاصیتیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ زمزم کو ایسے ہاتھ میں لے لے اور ایسے دیکھتا رہے، بس دیکھتا رہے، کچھ بھی نہ کرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر سے منافقت کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ منافق کو یہ زمزم پلایا بھی کرو، دکھایا بھی کرو تاکہ منافقت دور ہو جائے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ہاتھ میں رکھو اور دعا کرو، جو یہ ہاتھ میں رکھ کے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے پینے سے پہلے دعا قبول فرما لے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں حرمین شریفین جانے کی سعادت ملے تو تم یہ اس حوض کوثر، اس زمزم کے پانی کے حوض پر کھڑے ہو کر پانی ہاتھ پہ ڈالو، 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ ڈالو اور کہو باری تعالیٰ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو 3 چلو پانی کے بھر کے سر پہ ڈالے گا جب تک جیے گا اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج آپ لوگوں سے تویز لیتے ہیں، جس تویز لو کوئی رسوا نہ کر سکے، مگر زمزم سر تے سے کیا کرو، کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، کوئی عزت خراب نہیں کرے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ کیوں؟ محبوب نے فرمایا 3 چلو بھر کے سر پہ جو بھی ڈالے گا کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں اس زمزم کے اندر خاصیت کیسے آئی؟ تو پتہ چلے گا ایک تو یہ معجزہ ہے حضرت اسماعیل کا، اور دوسرا یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے کلی فرمائی تھی اس کنویں کے اندر، اور دعا فرمائی تھی، میرے مالک میں چونکہ میرے بعد میں جو امت یہاں کے مجھے دیکھا نہیں، میرے تبرک سے یہ فیض یاب نہیں ہوئے، اس کنویں میں کلی کر رہا ہوں، اس کا تبرک قیامت تک رہے، جو میرا غلام یہ پانی پیے میرا تبرک اس کے جسم تک پہنچ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یار اگر سر پہ محبوب کا لعاب ہو تو بندہ رسوا نہیں ہوتا، تو جن کے سروں پہ خود رسالت مآب ہو، اس ابو بکر کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ حضرت مولا علی کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ میرے صاحب محبوب کے وہ صاحب ہیں کہ ان کے اوپر رسالت مآب کا ہاتھ بھی ہے، توجہ بھی ہے، نگاہ بھی ہے، اور حسن مصطفیٰ کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، عقائد ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی بات میں نے ایسی کچی نہیں کی جو بغیر حوالے کے کی ہو، اور یہ پھر لائیو پوری دنیا سنتی رہتی ہے، ساری دنیا سن رہی ہے۔ برملا میں کہہ رہا ہوں عقائد اہل سنت برحق ہیں، اور میرے آقا کی یہ حدیث پاک ہے، ترمذی نسائی کے اندر ہے، سیاستہ کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ اہل سنت اختیار کرنا۔ ہر نبی کی امت 72 فرقہ بنے گی، میری امت 73 فرقہ بنے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا اہل السنہ والجماعت، یدل علی الجماعت، من شذ شذ فی النار۔ اب ہمیں کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ، اب تو میں نے سیاہ ستہ سے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اچھا، نبی کے غلام یہ جانتے تھے کہ بعد میں ہر بندہ کہے گا ہم اہل سنت ہیں، محبوب کوئی نشانی مقرر کر دیں پتہ چل جائے۔ سرکار نے فرمایا جو کثرت سے میری ذات پہ درود پڑھنے والے ہیں، ایک نشانی۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ فرمایا دوسری نشانی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں عین تلواروں کے سائے میں شہادت سے کچھ دیر پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، قیامت تک آنے والے لوگ کہیں گے ہم سنی ہیں، مگر سنی وہ ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو امام حسن کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے گا، جو امام حسین کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے گا۔ جنہوں نے یزید کے رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی اور ان کا دفاع کیا ہے نا، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی وہ ہے جن کی 2 آنکھیں ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ایک آنکھ میں امام حسن کا نور ہے، ایک آنکھ میں حضرت امام حسین کا نور ہے، جو دونوں آنکھوں سے حضرت حسنین کریمین سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین جاتے ہوئے یہ فتویٰ دے گئے کہ کل ہر پارٹی کہے گی ہم سنی ہیں، نہ کسی کی نہیں ماننی، اپنے امام حسین کی ماننی ہے۔ سنی وہ ہے جو امام حسن سے بھی پیار کرتا ہے، امام حسین سے بھی پیار کرتا ہے۔ میں آج کل نا عقائد پر اس لیے زور دے رہا ہوں، اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ ہمارے جو بچے ہیں نا، ینگ جنریشن، وہ اپنے ابا جی سے سوال کرتے ہیں ابا جی یہ بتائیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابا جی کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی توحید بولی جائے گی؟ ابا جی کہے گا اے چپ کر، کہنے نال بانے تے کچھ شرم نہیں آتی۔ وہ کہتے ابا جی یہ بتائیں محبوب کا جو علم ہے عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، محبوب کے لیے علم غیب کی کون سی شے کے استعمال کی جائے گی؟ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتائیں یہ ختم شریف میں جو کھانا رکھتے ہیں یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ابا جی کو نہیں پتا۔ اچھا جی یہ بتائیں ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں پتا۔ اچھا یہ بتائیں جو درود و سلام ہے یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں پتا۔ اچھا جب وہ سنتے ہیں کہ ہم تو بس جدی پشتی سنی آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، سن سے سنی ہے، تحقیق کے دروازے بند کر دیے ہیں، وہ بچوں کو جواب نہیں دے سکتے، وہ ایک دجالی فتنہ نیا اٹھائے یہ سوشل میڈیا کا، اس کو کھولتے ہیں، اغیار تو پہلے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے فوراً سکیپ ہو جاتے ہیں۔ میں تمام یونیورسٹیز اور کالجز میں اور ہر جگہ پہ ایک بات کہتا ہوں، بچوں ایک بات یاد رکھنا، محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کو ممبر پہ گفتگو کرنا حرام ہے۔
آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ پڑھتا ہے، وہ کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ایف ایس سی کر لیتا ہے، بی ایس سی کر لیتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، لیکن وہ دین نہیں پڑھتا۔ چونکہ وہ دین نہیں پڑھے گا تو اس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آئے گا، اس کو راجع اور مرجوع کا علم نہیں آئے گا، اس کو کسی بات کا علم نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عالم نہیں ہوگا، مستند پڑھا لکھا نہیں ہوگا، ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوتا ہوگا، من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا جتنی دیر وہ گفتگو کرے گا لعنت برستی رہے گی، سننے والوں پر بھی لعنت پڑے گی، بیان کرنے والوں پہ بھی لعنت پڑے گی۔ جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا اس کا بیان کرنا حرام ہے، جو سن رہا ہے اس کا سننا حرام ہے۔ آپ کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جس کو سن رہے ہیں اس کو کچھ آتا بھی ہے نہیں۔ بات سمجھ آئیے، میں نے اشارہ دے دیا، اگر آپ سمجھ آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ بچے اس دجالی فتنے سے بچ جائیں گے، ہر ایک کو نہیں سنیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ مرزا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ پلمبر ہے، یہ غامدی ہے، یہ فلانا ہے فلانا، ان کو پتہ چل جائے گا ان کو ناسخ منسوخ آتا ہی نہیں، ان کا بولنا بھی حرام ہے، ہمارا سننا بھی حرام ہے۔ تو حرام کا مرتکب نہیں ہونا، حلال کا مرتکب ہونا۔ تو عزیزان محترم آگے چلتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ پہ ایک دوڑ لگائی تھی، اور اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، مجھے آپ ایمان سے بتائیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ نبیہ ہیں؟ نہیں، عورت تو نبی نہیں ہو سکتی۔ ولیہ ہیں، حضرت ابراہیم کی گھر والی ہیں، حضرت اسماعیل کی اماں جان ہے، ولیہ ہیں۔ اچھا، یہ ولیہ جب یہ صفا مروہ سے دوڑ لگائی، صفا سے مروہ تک تشریف لے گئیں، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت تک جو صحیح نہیں کرے گا اس کا عمرہ اور حج درست نہیں ہوگا، جب تک صحیح نہیں کرے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر بی بی ہاجرہ صفا مروہ سے دوڑ لگائیں، بی بی ہاجرہ صفا مروہ سے دوڑ لگائیں تو اللہ فرمائے یہ وادی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، میں حج اور عمرہ درست ہی نہیں ہوگا جب تک کوئی صحیح نہیں کرے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ بچپن میں بھی دوڑی ہوں گی، لڑک پن میں بھی دوڑی ہوں گی، جوانی میں بھی دوڑی ہوں گی، لیکن آخر یہ کیا بات ہے کہ اب یہ جو ان 7 چکروں میں آپ چلی ہیں تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی کیوں بنی؟ کہا تم غور تو کرو، یہ وہ دوڑی کس لیے تھی؟ وہ ایک اللہ کے نبی کے لیے چلی تھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ پتھر، یہ پہاڑی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یارو، جو اللہ کے نبیوں کے لیے چلے اس وادی کو اللہ اپنی نشانی بنا دے، اور جو نبی کے لیے جلوس میں چلتا ہے، یہ میں نے قرآن کی آپ کو یہ بات بتائی ہے، دل پہ رکھیں۔ وہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ جو دوڑی تھیں اللہ نے یہ اپنی نشانی بنائی کیوں؟ کہتے جی وہ نبی کے لیے دوڑی تھیں۔ تو میں نے کہا یہ ربیع الاول والے دن عاشق کس کے لیے چل رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ ولیہ ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، وہ خود وہاں نہیں ہیں۔ تو جہاں ولی کے قدموں کی نشانیاں ہوں وہ تو صفا مروہ بن جائے، اور جہاں ولی قدموں سمیت آرام کر رہے ہیں اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی ہم میں تمہید ہی باندھ رہا تھا، گھنٹہ ہو گیا، بس 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ آ گئی ہے تو پھر میرا خطاب ٹھکانے لگا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ باری تعالیٰ یہ پہاڑ تیری نشانی کیسے بن گیا؟ کہ میری ولیہ کے قدم لگے ہیں، تو پتہ چلا جس زمین پہ ولیوں کے قدم لگے نشانی تو بنتی ہے نا۔ اچھا، صرف یہ نشانی نہیں ہے، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ جب تم کوئی قربانی کا جانور خرید لو، اس کا دودھ تم نے استعمال نہیں کرنا، اگر دو گے تو اس کو صدقہ کرنا ہے، اس کے اوپر وزن نہیں، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ اب یہ میری نشانی بن گیا۔ تو یہ قیامت والے دن
یہ قربانی کا جانور یہ نشانی بن گیا۔ اچھا یار عجیب معاملہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ قربانی کا ایک مسئلہ ہے، مجھے یاد آ گیا سر دست۔ اگر قربانی کا جانور مدثر شاہ صاحب آپ لیں کہ یہ میں نے اپنے لیے لیا ہے، وہ حلال ہے؟ حلال ہی ہوگا نا جب آپ قربانی کریں گے۔ جب تک آپ قربانی کا نام نہ لگائیں یہ فلاں کا حصہ ہے فلاں کا حصہ ہے، وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا نام کیوں لگانا ضروری ہوتا ہے؟ کہ یہ پل سرات پہ جانور جس کی نام کی یہ قربانی ہے اس کو بٹھا کے پل سرات سے گزرے گا، یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ میں حدیث ہے، تو اس لیے کہتے ہیں بھی موٹا تازہ اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اچھا جب تک آپ قربانی کے جانور کو منسوب نہ کریں، کسی کا نام نہ لگائیں، تو وہ قربانی نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں 1450 سال کے بعد اگر آج کے کسی عام بندے کے ساتھ قربانی کے جانور کا نام لگا دو وہ حرام نہیں ہوتا، تو غوث اعظم سے نام لگ جائے وہ کیسے حرام ہے؟ پھر یہ نہ کرو نا، پھر تو ساری باتیں کرو، کہو کہ آج کے بعد جو نام لگا کسی کا حرام ہے۔ وہ جی کل خانی پہ کھانا پک جائے تو حرام ہے، کیوں جی؟ کسی بندے کی کل خانی سے منسوب ہے اس لیے حرام ہے۔ میں نے کہا پھر تو ولیمہ بھی حرام ہوا۔ کسی نے نہیں کہا اللہ کے ولیمے پہ جا رہے ہیں، کہتے جی ہم تو جناب شاہ جی کے ولیمے پہ جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی یہ نکتے، پھر یہ معاملات، پھر یہ ڈبل دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ اللہ فرماتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی وراثت ہے، یہ زمین اللہ کی وراثت ہے۔ جب تم اپنی وراثت چڑھواتے ہو تو کیا ہوگا؟ گاڑی آپ کے نام ہو تو مومن، مکان آپ کے نام ہو تو مومن، بجلی کا میٹر آپ کے نام ہو تو مومن، آپ جناب گیس کا میٹر آپ کے نام ہو تو مومن، پراپرٹی آپ کے نام ہو تو مومن۔ صرف اگر کوئی غوث پاک کے نام کے ساتھ جانور لگ جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ سبب صرف یہ ہے، سکیب کیوں ہوتے ہیں، گمراہ کیوں ہوتے ہیں کہ اہل علم کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو یارو یہ مجازی طور پہ مالک آپ ہیں، حقیقی طور پہ اللہ ہے۔ آپ جاہل سے جاہل بندے سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہر کسی کی مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ لیکن اللہ جس کو طاقت دے دے، جس کو اللہ کا مظہر سمجھ کے جس سے بھی مدد لی جائے گی، وہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے۔ جیسے آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کیا کرو، کیونکہ صرف اللہ کی تعریف کا حکم ہے۔ اور حمد کے اوپر جب الف لام لگ جائے تو ایک مخصوص کیفیت ہو جاتی ہے، یہ مخصوص ہے، صرف حمد، صرف تعریف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے لیے، لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر آگے قرآن پڑھو تو اللہ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، لیکن اب تو محبوب کی تعریف فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ محبوب تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، اب تو خود محبوب کی تعریف کر رہے۔ پھر اللہ فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اے باری تعالیٰ تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، اب یہ ولیوں کی تعریف، کبھی نبیوں کی تعریف، کبھی صدیقین کی تعریف، کبھی شہداء کی تعریف، کبھی صالحین کی تعریف۔ ادھر ہمیں یہ ملا بتاتے ہیں کہ تعریف صرف تیری کرنی ہے، تو خود نبی کی تعریف کرتا ہے، کبھی صدیق کی تعریف کرتا ہے، کبھی صحابہ کی اور کبھی اہل بیت کی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھانا تو یہی چاہتا ہوں جو جن کو میں نے عزتیں دی ہیں ان کی تعریف کرنا، در حقیقت میری تعریف کرنا ہے، میری تعریف کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام اور وہ سمجھ اور وہ علم عطا کرے جو ہمیں گنبد خضرا کے مکین کے قریب کر دے، جو گنبد خضرا کے مکین سے دور ہٹائے، جو ہمارے اکابرین اور اسلاف کی تعلیمات سے دور ہٹائے۔ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے، علم ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں گنبد خضرا کے مکین کے قریب کر دے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں فلاں جو لوگ ہیں ان کو سننا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کسی کو سنتے ہیں، اگر سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے دل میں دیکھیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑی ہے تو سنیں، اور اگر دل میں کمی آئی ہے، محبت رسول میں کمی آئی ہے تو پھر مت سنیں، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، صحابہ نے کائنات کی ساری چیزیں قربان کر دیں پر محبت رسول میں کمی نہیں آئی۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مجھے یہ یاد ہے میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کی تھی، لیکن دوبارہ کہا گیا یہ حدیث سنائی جائے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ اچھا، آپ کا معمول یہ ہے، آپ دیہات میں رہتے تھے اور آپ نا ایک تھیلا آپ نے مخصوص بنایا ہوا تھا، اس کے اندر سبزی ڈال کے محبوب علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ اس صحابی حضرت ظاہر ہیں حبشی، انہوں نے اس تھیلے کے اندر سبزی ڈال کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ظاہر نے صحابہ سے پوچھا محبوب علیہ السلام کو سبزی کون سی زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی سرکار کو نا کدو شریف بہت پسند ہے۔ تو اب وہ کدو شریف اچھے اچھے لے کے نا اس تھیلے کے اندر ڈالتا اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے اور ہم ظاہر کے لیے شہر ہیں۔ وہ سبزی لے کے آتا۔ اچھا، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بلال تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہدیہ لینا بھی سنت ہے، ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لینے والی سنت پر عمل کریں، دینے کا نام ہی نہ لیں۔ یہ دونوں سنتیں ہیں، ہدیہ لینا بھی سنت اور ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ تو یہ میرے لیے سبزی لے کے آتے ہیں، آپ ایسا کریں اچھی کھجوریں منگا کے رکھ لیں، اور جب یہ میرے لیے سبزی لے کے آئیں تو ان کو کھجوریں تحفے میں دیا کریں۔ اب وہ جناب تشریف لائے، محبوب کی بارگاہ میں کدو شریف پیش کیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چلو مبارک بھر کے نا اس تھیلے کے اندر جو ہے وہ کھجوریں ڈالی۔ اب انہوں نے ایک کھجور منہ میں رکھی۔ اب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں یہ تحفے تو آپ فرماتے دوستوں کو دیے جاتے ہیں، کیا میں آپ کا دوست ہوں آپ جو مجھے تحفہ دیتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو ہمارا یار ہے، ہمارا دوست ہے۔ بس محبوب نے یہ فرمایا تو ہمارا یار ہے، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ محبوب کا یہ فرمانا تھا کہ ظاہر تو ہمارا یار ہے۔ وہ اب جاتے ہیں گلیوں میں، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے، اے حضرت فاروق اعظم میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے، اے عثمان غنی میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے، اے مولا علی میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے۔ اب میرے آقا کی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں نا، اب سارے تو خوش ہونے والے نہیں ہوتے نا۔ تو کوئی بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا وہ حبشی ہیں، آپ کمال کرتے ہیں، کوئی حد فاصل ہونی چاہیے، آپ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ یار ہے، وہ دیکھیں نا ہر ایک کو بتا رہے ہیں جی میرے یار ہیں میرے یار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا غریب کو میں نے اپنا یار کہا ہے تو لوگ جو ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اے ابو بکر عمر، کل جب صبح پچھلی رات کو وہ منڈی میں کھڑا ہو کے سبزی بیچ رہا ہوگا، میں نبی جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یہ میرا یار ہے۔ یہ ہے لجپالی، یہ ہے محبوب کی کرم نوازی۔ اب صبح میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کے جاتے ہیں، اور جاتے ہیں تو اس وقت یہ جو سبزی منڈی یا یہ فروٹ کی منڈیاں پچھلی رات، یہ محبوب کے زمانے سے اس وقت کی چلی آ رہی ہیں، 1450 سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اب محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے نا، تو حضرت ظاہر نا وہ کدو شریف لے کے کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو آوازیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے، جیسے عموماً ایسے ہوتا ہے نا کسی پیارے دوست کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ بیٹھا ہو نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ وہ پہچانے۔ آج کل تو خیر یہ دور ہی نہیں رہا، یہ پیارے پرانے زمانے کی محبتوں کے زمانوں کی باتیں ہیں، اب تو نہیں، اب تو ویسے ہی لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ یہ آیا کیوں ہے، ہاتھ رکھنا تو دور کی بات ہے۔ اب وہ جناب انہوں نے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو، یہ جناب آوازیں دے رہے ہیں، میرے آقا اس کے پیچھے گئے، ادھر سے ہاتھ ڈال کے نا میرے آقا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب بتائیں مجھے، محبوب تو جس گلی سے گزر جاتے تھے 3 دن تک خوشبو بتاتی تھی محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے، میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں، اب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا نے فرمایا میں کون ہوں؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں میں نے پہچان تو لیا تھا، خوشبو نے بتایا یہ محبوب کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا کدو لے لو کدو، اور دونوں ہاتھوں سے کدو لے لو کدو لے لو، اشارہ میں کر رہا تھا تم تو کہتے تھے کہ تم یار کہتے ہو، نہ کہا کرو، دیکھو میرے یار نے میری آنکھوں میں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے محدثین کہتے ہیں ہماری دعا ہے جس طرح حضرت ظاہر کی آنکھوں میں میرے آقا نے ہاتھ رکھا، جب ہمارا وقت نزا ہو ہماری آنکھوں میں بھی امام الانبیاء خود ہاتھ رکھ دے، آخرت اچھی ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا
اب وہ کہتے ہیں کدو لے لو. 3 بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر تم پہچانو میں کون ہوں. حضرت زہر کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا, اپنی پشت محبوب کے علم نشرہ کے سینے سے مس کر دی, اور میں اس کو مس کرنے لگ گیا کہ محبوب کے وجود سے میں برکت حاصل کر لوں, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس کا وجود میری اولاد کے وجود سے مس ہو جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے. وہ تو نسل کی بات ہے, میں تو اصل کے علم نشرہ کے سینے سے مس کر رہا ہوں, میں تو اصل کے علم نشرہ کے سینے سے مس کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں 3 دفعہ سرکار نے پوچھا, اور پھر میرے آقا نے ہاتھ پکڑ لیا, اور میں کہہ رہا تھا کدو لے لو کدو لے لو, میرے آقا فرما رہے تھے بدو لے لو بدو لے لو بدو لے لو. اعرابی تھے نا, دیہاتی کو بدو کہتے ہیں. کہ میں نے عرض کی حضور میں حبشی ہوں, رنگ میرا کالا ہے, اب مجھے کون خریدے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تو عشق مصطفیٰ کے وہ مقام پر ہے کہ تجھے سوائے مصطفیٰ کے کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے جی. یہ تو عاشقوں کی دنیا کے انداز نرالے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سے تجھے ہم نے خریدا تیرا اور کوئی خریدار نہیں ہے. بازار مصطفیٰ خریدار خود خدا. جو محبوب کے بازار میں آ جاتا ہے, جو عشق کے کوچے میں اور عشق کی وادی میں قدم رکھ لیتا ہے, پھر اس کا خریدار خدا ہی ہو سکتا ہے. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے, اور جو ہماری عقائد پر آج گفتگو ہوئی ہے, جتنا اللہ نے توفیق دیا میں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.